ایمان کے اسباب اور ایمان کے لیے رکاوٹیں کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے ایمان میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے اور ایمان کے اسباب کیا ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، ایمان کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حصول علم۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ نمبر دو، حق بات قبول کرنا اور قبول کرنے سے تکبر نہ کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ نمبر تین، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ نمبر چار، اللہ رب العزت کے فرامین کو جھٹلانے والوں کے انجام پر غور و فکر۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ نمبر پانچ، قرآن کریم اور اللہ رب العزت کے شرعی احکامات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ نمبر 6، خواہش پرستی سے دوری۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجئے اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 15۔ اور ایک مقام پر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، آپ بس اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ نمبر 7، اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں اور کافروں سمیت گناہ گاروں کی صحبت سے دوری۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 تا 29۔ نمبر 8، راہ راست پر قائم عقل سلیم کو فیصل مانیں۔
جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شمار نہ ہوتے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 10۔ نمبر 9، نیکی کے کاموں سے محبت جبکہ کفر اور گناہوں سے نفرت۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر، عناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7۔ نمبر 10، ان تمام اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و بھلائی مقدر میں لکھ دی گئی ہو۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ دوم، اسی طرح ایمان کے لیے رکاوٹ بننے والے امور بھی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، جہالت اور ایمان کی اعلیٰ تعلیمات سے لا علمی اور نا آشنائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ نہ کیا تھا، حالانکہ ابھی تک اس کی حقیقت ان کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ یونس آیت نمبر 39۔ اسی طرح فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 37۔ نمبر 2، حسد اور بغاوت، جیسے کہ یہودی اس میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ نمبر 3، تکبر۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین، اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین پر اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے لاپرواہی کرتے رہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 146۔ نمبر 4، حق بات قبول کرنے سے روگردانی کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 48۔ اسی طرح فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن پاک عطا فرمایا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 تا 101۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے
اور جس کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 29۔ مزید سورہ زخرف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ نمبر 5، مدلل انداز میں ایمان کی حقیقت کا ادراک کرنے کے بعد بھی قبول کرنے سے پس و پیش کرنا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 20۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 5۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 63۔ نمبر 6، عیش و عشرت میں ڈوب کر آسائش پرست بن جانا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے اور ان سے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان باتوں کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق اکڑ رہے تھے اور نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20۔ اسی طرح فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 45۔ نمبر 7، حق اور اہل حق کو حقیر سمجھنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کی بات بتلاتے ہوئے فرمایا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی کرنے والے رذیل لوگ ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 111۔ نمبر 8، فسق و فجور میں مبتلا رہنا اور رحمان کی اطاعت سے شیطان کی بندگی میں مصروف ہو جانا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 33۔ نمبر 9، سنگ دلی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 43۔ نمبر 10، اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت سے بغض رکھنا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 31807 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 219038۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔